الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ماہ مبارک کی مناسبت سے کچھ باتیں روزے سے الگ جو اس مہینے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہے، اعتکاف ہے، جنگ بدر ہے، فتح مکہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہے، ام المومنین مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مہینے میں اور بھی بہت کچھ ہے، تو انہی دنوں کی مناسبت سے چونکہ یہ 16-17 رمضان المبارک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حادثہ انتقال کے دن ہیں، مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں عرض کر دی جائیں۔ ابتداً کچھ باتیں بنیاد کے طور پر میں کہتا چلوں۔ بنیاد اگر مضبوط ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر عمارت بڑی مضبوط کھڑی ہوتی ہے اور عمارت کا بھی پورا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک ماں وہ ہوتی ہے جس کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، جس کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں اس کو آپ اور میں اپنی ماں کہتے ہیں۔ ہماری نانی، ہماری دادی، ہماری خالائیں، ہماری گھر کی بڑیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تمہاری اماں ہے۔ ہم اس کے ادب و احترام میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر زندگی بھر کے لیے جھکے رہتے ہیں، اور یہ ہماری جسمانی ماں ہے جو ہمارے جسم کی فکر کرتی ہے اور جسم کی پرورش کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی گھر والیاں تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ان کو مائیں نہ میں کہتا ہوں، نہ میں نے کہا ہے، نہ مجھے میری نانی دادی نے سکھایا ہے، نہ کسی اور بڑی نے سکھایا ہے، بلکہ ان کو ہماری ماں جو کہا گیا وہ میرے اللہ نے کہا ہے۔ ایک وہ ماں ہے جس کو آپ اور میں اپنی اماں کہتے ہیں، ایک وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ ہمیں کہے یہ تمہاری ماں ہے۔ اب یہ دونوں کے فرق کو آپ نے خود جانچنا اور پرکھنا ہے، یہ میں آپ پہ ڈالتا ہوں۔ اور وہ ہماری روحانی ماں ہوتی ہے۔ اور پھر امہات المومنین ہماری صرف روحانی مائیں ہی نہیں،
بلکہ ہماری وہ ساری استاذ بھی ہیں، بلکہ اس کائنات کی وہ ساری مخدومہ بھی ہیں۔ جو ان کا مقام ہے ادب و احترام کا، وہ ہماری وہ مائیں جن کی کوکھوں سے ہم جنم لیتے ہیں، اگر ان کے جوتوں تک بھی پہنچ جائیں تو غنیمت، ورنہ تو ہماری ساری وہ مائیں جن کی کوکھوں سے ہم جنم لیتے ہیں، ان کی جوتی کے تلوے میں لگنے والی مٹی کے برابر بھی اللہ پاک اگر درجہ دے دے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ان ماؤں کے احسانات قرآن پاک میں اللہ اپنے احسانوں کے بعد بیان کرے تو ان ماؤں کے کتنے احسانات ہوں گے، اور ان کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ ہمیں کہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن نے عورت کو اپنے ورقوں میں کہیں نساء کا نام دیا ہے، کہیں امرأہ یہ نام دیا ہے، کہیں فتیات کا نام دیا ہے، کہیں کچھ اور نام بھی دیا ہے۔ لیکن امہات المومنین ازواج رسول علیہ الصلاۃ والسلام علیہن ان کا ذکر قرآن جب بھی کرتا ہے ان کو ازواج کے زوجہ کے صیغے سے ان کو یاد کرتا ہے۔ زوج، ازواج، زوجہ، یہ جوڑا، ہم پلہ، برابر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ قرآن نے اپنے ورقوں میں جہاں بھی ازواج یا زوجہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے اس کا معنی علماء مفسرین نے جوڑا کیا ہے، اور جوڑ ہم پلہ کو کہا جاتا، برابر کو کہا جاتا۔ جب ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں یا بیٹیوں والے بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہم پلہ، ہم عمر، ہم خیال، ہم نسل، ہم قوم اور دنیاوی طور پر بھی اگر برابر ہوں تو ٹھیک، برابری کی بنیاد پر رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں آنے والیاں جو آپ کی ازواج کہلاتی ہیں، جو ہماری مائیں کہلاتی ہیں اور ہماری مائیں بنی، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں اشتراک ایسا ہے کہ قرآن نے جا بجا ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن کا معنی یہ جوڑا اور ہم پلہ نکلتا ہے۔ النبی اولا بالمومنین، نبی ایمان والوں کے لیے
ہر چیز میں اولا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں. اب اسی بات کو تھوڑی اور تفصیل سے اگر میں کروں تو قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے رمضان المبارک کے ہی بیان میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مردوں تم اپنی بیویوں کا لباس ہو اور بیویوں تم اپنے خاوندوں کا لباس ہو، اپنے مردوں کا لباس ہو. لباس انسان کے سب سے زیادہ جان کے قریب ہوتا ہے. لباس سے ہی انسان کے عیبوں پہ پردے پڑتے ہیں. اور کبھی کبھی معاشرے میں لوگ لباس کو دیکھ کر بھی پہننے والے کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ لباس کے اندر ایک شان ہوتی. پھر اسی لباس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ اس کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھنا تمہارے لیے اچھائی کی باتوں میں سے ایک اچھی بات ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ کے نکاح میں آنے والی، میرے نکاح میں آنے والی، یہ میرا لباس، اور جن کے نکاح میں ہم گئے ہم ان کا لباس. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو گھر آئیں وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے گھر آنے والیوں کا لباس ہے. ابھی میں برابری کی بات کر رہا ہوں کہ ازواج کے معنی پر اگر غور کرتے ہیں تو ایک تفصیل ہے بڑی لمبی چوڑی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں آنے والیاں کن کن چیزوں میں برابری رکھتی. مثلا ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ جس طرح اللہ نے انبیاء کو چنا، صحابہ کو چنا، اسی طرح نبی کے بستر پہ آنے والیوں کو بھی اللہ نے چنا. اور یہ سورہ احزاب کے اندر بڑے کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، حالانکہ نکاح ان کا ہو چکا ہے، نکاح کے بعد نکاح میں آنے والی مرد پہ حلال، مرد اس پہ حلال، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے باوجود ان کو تیرے اوپر حلال ہم کرنے والے ہیں، ہم نے کیا. اور پھر جو آ گئی ہیں یہ ہم لائے ہیں، نہ ان کو چھوڑنے کی اجازت، نہ ان کو بدلنے کی اجازت، اور نہ اب ان کے بعد کسی اور کو لانے کی ضرورت. جو آ گئی ہیں ان کو میں چن کے لایا ہوں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کے نکاح میں آنے والیوں تمہارے جیسی دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جس نبی کا تم لباس ہو اس نبی جیسا دنیا میں کوئی نہیں.
اس کے شہر جیسا شہر کوئی نہیں، اس کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں، تو اس کی اہل بیت جیسی کسی کے اہل بیت بھی نہیں ہے، اس کے دوستوں جیسا کسی کا دوست بھی نہیں ہے۔ تو گویا فرمان خدا کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ اس کرۂ ارض پر نبی کے گھر آنے والیوں سے کسی اور خاتون کا درجہ اللہ پاک نے بلند نہیں کیا۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنی بھی نبی کے گھر میں آئیں، جس طرح شوہر بے مثل و بے مثال یکتا، اسی طرح میرے پاک نبی کے گھر میں آنے والیاں بھی بے مثل و بے مثال اور یکتا۔ ان کی کسی بھی چیز کا مقابلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہر خاتون بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ لیکن نبی کے گھر میں آنے والی، نبی کے اس دنیا کے پردہ فرما جانے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ یہ نبی کا لباس رہی ہے۔ ایسا ہو جاتا تو دنیا میں کتنے ہی لوگ لباس نبوت پہن کے آ جاتے کہ ہم نبی ہیں۔ اللہ پاک نے ہر طرف سے نبوت کو بند اور نبوت کے دروازوں کو بند کرنے کی سبیلیں بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 امہات المومنین جو ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے گھر میں 9 ازواج مطہرات موجود تھی۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے اندر ہی اس دنیا سے منہ موڑ کر دارالبقاء قبر میں جا چکی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے ہی قبر میں اتارا۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن ان تمام امہات المومنین میں سے جو مقام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میسر ہوا اللہ پاک کی طرف سے، وہ کسی اور زوجائے محترمہ کے حق میں نہیں آیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں اللہ پاک کی طرف سے آیا۔ یہ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ پوری امت کی استاد بھی ہیں۔ استاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کی گواہ بھی ہیں۔ کہ آپ کے گھر کی پوری زندگی کا نقشہ امت کے سامنے
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری امت کی محسنہ بھی ہیں کہ ان کے اس امت پر ہزاروں نہیں لاکھوں احسانات ہیں۔ قرآن کی آیات کی تفسیر و تشریح، احادیث کا بیان کرنا، مسائل کو امت کے سامنے بغیر کسی لگی لپٹی کے رکھنا، اور پھر جب بھی کبھی امت کو کسی بھی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت پڑی تو امت کی پوری رہنمائی کرنا، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حصے میں آیا ہے، اور یہ حصہ کسی اور کو اتنا نہیں ملا جو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا۔ بے شک کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کے نام پر قرآن میں ایک پوری سورت ہے۔ تو اگر میں اس کے مقابلے میں یوں کہوں، نام تو بے شک وہ سورت کا سورۃ العائشہ نہیں رکھا گیا، لیکن سورۃ النور رکھ کر اس سورت کی کتنی ہی آیات ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو قیامت تک کے لیے بیان کرنے کے لیے کافی۔ قرآن کے ساتھ ایمان رکھنے والا، قرآن کے ساتھ پیار رکھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور سمجھانے والا، ساری زندگی اپنے آپ کو اس بار کے نیچے جھکا ہوا محسوس کرے گا جو ان کی عظمت کا بار اس سورت نے قیامت تک آنے والی امت کے سامنے بیان کیا۔ کچھ علماء یوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تیسرا نمبر ہے۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نکاح میں تو دوسرا نمبر ہے، رخصتی میں تیسرا نمبر ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں، وہ نمبر تیسرا ہے یا دوسرا ہے۔ امت نے نکاح کے وقت آپ کی عمر پر بھی اختلاف کیا ہے، کسی نے کتنی لکھی، کسی نے کتنی لکھی، ہم اس طرف بھی نہیں جاتے، ہم صرف ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ یہ چناؤ میرے اللہ کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نبی کے بستر پر آ کر کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت اور جرات نہیں ہو سکتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض میں بھی دیکھا ہے اور بغیر قمیض کے بھی دیکھا ہے، آپ کے وجود مبارک پر کبھی کسی مکھی اور مچھر کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ تو جو رب وجود نبوت پر مکھی اور مچھر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ رب نبی کے بستر پر بھی ایسی ویسی کسی خاتون کو آ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یقیناً وہ چنی ہوئی ہوتی۔
اور اس پر ایک میں بات کر کے میں پھر آگے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بنیاد آپ کو سمجھ آ رہی ہو، کہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں میری بات اترے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی بار رات کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح سے پہلے جبرائیل امین ایک لپٹی ہوئی گڑیا کی صورت میں کوئی تصویر میرے سامنے لاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اس کو آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ اس کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، اس کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ بعد میں یہ عقدہ خود ہی جبرائیل امین نے کھولا کہ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو اللہ پاک نے آپ کے بستر پر آ کر بیٹھنے کی اور آپ کی زوجہ اور آپ کی بیوی اور قیامت تک آنے والی امت کی ماں بننے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ نے اسے آپ کے لیے چنا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے احسانات اور بار کے نیچے قیامت تک امت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، نبوت کے 9ویں سال مکے میں ہی اس دنیا سے اگلے جہان کا رخت سفر باندھتی ہیں۔ اور پھر اسی سال جناب ابو طالب وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر جاتے۔ طائف کی جو تاریخ ہے وہ بھی اسی سال میں دہرائی جاتی ہے۔ اسی سال میں واقعہ طائف کا آتا، جس کو علماء مورخین نے حزن کا سال، غم کا سال قرار دیا۔ اور پھر اسی غم کے نتیجے میں سکون دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے اللہ پاک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر نصیب فرماتے۔ کہنے والیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نکاح اور شادی کا پیغام لانے والیاں آ کر کہتی ہیں، جناب خولا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں کہ جو ایک وفادار بیوی کے اگلے جہان کے سدھارنے پر، چلے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھ رکھاؤ میں جو ایک غم کی زندگی آئی، اثرات آئے، تو محسوس کرنے والوں نے اس کا احساس کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کی، نکاح کی پیغام رسانی کے لیے جناب خولا منتخب ہوتی ہیں اور حضور کو آ کر دعوت دیتی ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اگر بڑی عمر میں کرنا ہے تو حضرت سودا خود مختار تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ۔ اگر چھوٹی عمر اور کنواریوں میں سے آپ نے رشتے کو پسند کرنا ہے، چاہتے ہیں، تو یہ دو رشتے ہیں، فی الحال بات کی جا سکتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو
بھی قبول کیا جاتا ہے اور حضرت سودا کی طرف سے بھی قبول کیا جاتا ہے۔ ادھر سے قبولیت ملتی ہے، اب جب ادھر پیغام جاتا ہے، آپ کی والدہ نام غالباً زینب ہے، ام رومان کنیت ہے جس سے وہ مشہور ہیں، جناب خولہ ان کے پاس نکاح کا پیغام لے کے جاتی، قبول کیا جاتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس کے رشتے کی بات تو کہیں اور بھی ہوئی ہے، اور تم جانتی ہو کہ ابو بکر وہ ہے جہاں بات کر لے بات کو توڑتا نہیں جب تک ادھر سے نہ توڑی جائے، زبان کا پکا۔ ہاں ہم ان سے بات کریں گے اگر کوئی بات نکلی، لیکن ساتھ ساتھ بتا دیں کہ جب تک ادھر سے جواب نہیں ملتا اس وقت تک ہاں اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن زبان کی بھی ہے، زبان دی بھی ہے، اس لیے اتنی جلدی ہم ہاں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ انہی دنوں میں ادھر سے خود بخود جواب آ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو خود پیدا کرتا ہے، یہ کہہ کر جواب دے دیا جاتا ہے کہ تمہارا سارا گھرانہ چونکہ بے دین ہو چکا ہے، اپنے باپ دادے کے دین سے پھر چکا ہے، لہٰذا ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ جب ادھر سے رشتے کی انکار ہوتا ہے تو پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو قبول کیا جاتا۔ دونوں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کہ پہلے صرف ایک ایمان کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اب یہ ایک اور دوسرا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ نکاح ہونے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے ابو بکر میرے پاس تو حق مہر کے لیے کوئی شے نہیں، کوئی پیسہ نہیں، تو عرض کیا جاتا ہے کہ مجھ سے لے لیں، ادھر سے کہا جاتا ہے کہ تجھ سے کیوں لوں، تو ادھر سے کہا جاتا ہے کہ ادھار لے لیں، جب ہو جائے گا لوٹا دیجیے گا۔ چنانچہ ادھار لے کر 500 درہم کے قریب اس وقت کے مکے کی دنیا میں ہی، مکے کی زندگی میں ہی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جاتا، نسبت جڑ جاتی ہے، رخصتی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس نکاح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہجرت کی رات بھی آنا ہوا ہے، دوستیاں تو تھیں نا، اور پھر خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہجرت کی رات اور اس کے بعد 3 دن تک جو کچھ غار ثور میں ہوتا رہا، ان 3 راتوں کی خدمات کے اندر میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ برابر کی شریک رہی۔
پھر ہجرت کا سفر ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے مدینے میں پریشان ہیں، ان کو مکے سے نکالنے کا بندوبست کیا جاتا، تو انہی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو بھی، یہ دونوں گھر والوں کا قافلہ مکے سے مدینے کی طرف اکٹھے چلتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کی اس تقسیم کو، کہ اللہ پاک نے جہاں ان دونوں کو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لے جانے والا اور جانے والا، وہ دونوں بھی ہر سفر پہ ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ ہجرت کا سفر جہاں دونوں کا اکٹھے ہوتا ہے وہاں گھر والوں کا بھی اکٹھا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بڑا عجیب واقعہ علماء مورخین نے لکھا ہے کہ ماں بیٹیاں حضرت ام رومان اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پہ سوار، باقی اونٹوں پہ بناتے رسول بھی ہیں۔ اب یہ اونٹ اتنا بے قابو ہوتا ہے، بے قابو ہو کر دوڑتا ہے، قریب ہے کہ دونوں گر جاتی اور شاید یا چوٹیں لگتی یا پھر آخرت کا سفر ہو جاتا، جو حالت تھی۔ کہ اتنے میں حضرت ام رومان خود فرماتی ہیں کہ کہیں سے آواز آئی کہ اس کی مہار کو کھینچو، یہ رک جائے گا۔ تو ہم نے اس کی مہار کو کھینچا اور وہ خود رک گیا، جیسے کوئی روکنے والا اس کے سامنے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر کسی نے آواز دے کر کہا کہ اس پر تو نبی کی گھر والی سوار ہے، حیا کر۔ اب وہ دونوں کو لے کر پھر اسی قافلے میں شریک ہوتا ہے جس قافلے میں بناتے رسول بھی۔ اور حضرت ام رومان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ تیری اس نسبت کی وجہ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے، زوجہ ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرا زوج ہونے کی، آج شاید اسی نسبت کی وجہ سے تیری زندگی بھی بچی اور میری زندگی بھی بچی ہے۔ اب اس طرح یہ قافلہ مدینے پہنچتا۔ مدینے میں جا کر تقریباً اس نکاح کے 3 سال کے بعد یا پونے 3 سال کے بعد یا 3.25 سال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصتی ہوتی، اور وہ اس رخصتی کی کہانی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی۔ میں گھر میں کھیل رہی تھی اپنے کھلونوں کے ساتھ کہ میری ماں اور کچھ اور خواتین آئیں
جنہوں نے مجھے نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، سرما ڈالا، تیل لگایا، گویا کہ میرا میک اپ کیا اور مبارکبادیاں دی جانے لگیں کہ تو اس زمین پر اور آسمانوں میں زوجائے رسول لکھی جا چکی، اور تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا رہی ہو۔ مجھے شادی بیاہ کا پتہ نہیں تھا، اس حالت میں میری رخصتی ہوتی ہے، اور جب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچتی ہوں تو کسی صحابی کے گھر سے، غالباً حضرت سعد کے گھر سے، ایک پیالہ دودھ کا ہدیے کے طور پر لایا گیا دلہا دلہن کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ نوش فرما کر وہ پیالہ مجھے دیا، اور میں نے وہی ہونٹ لگائے جہاں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لگے تھے۔ شرماتی ہوئی میں نے 2-4 گھونٹ پیے اور میں نے وہ دودھ کا پیالہ واپس کیا۔ اتنے میں میری بہن یا میری کوئی سہیلی جو میرے ساتھ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ باقی دودھ تم پی لو، تو انہوں نے بھی نہیں پیا۔ یہ گویا کہ پہلے دن قیامت تک کے لیے ایک محبت کی ابتدا ڈالی گئی میاں بیوی کی، کہ دودھ بھی اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور مقام نبوت اور کار نبوت یہ بھی سارے کا سارا سراپا نور ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کے ساتھ لگنے والی چیز یا ہونٹوں سے نکلنے والی چیز، علماء تو اسے بھی نور کے اندر شمار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ، وہ بھی ایک نور بھرا اور سراپا نور، نور ہی نور، جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ ہونٹ لگا کر پیتی ہیں جہاں ہونٹ لگا کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، اور پھر اس کا اجر اللہ پاک نے پوری زندگی ایسا دیا کہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جہاں جس برتن میں میں ہاتھ لگاتی یا ہونٹ لگاتی، تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں اسی جگہ ہاتھ لگاتے یا اسی جگہ ہونٹ لگاتے، گویا کہ شادی والے دن کا میرے اس عمل کا بدلہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، جب تک آپ کی حیات مبارکہ رہی، مجھے اس کا بدلہ ملتا رہا کہ گویا کہ شادی والے دن کہ اس عمل کا بدلہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں دیا، کہ آپ نے بھی جہاں پیالے کو میں نے ہونٹ لگائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ہونٹ لگائے، اور جہاں میں نے اپنی انگلیاں اور ہاتھ ڈالے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی اپنے ہاتھ اور وہی اپنی انگلیاں مبارک ڈالی۔ یہ عمر میں بحث کرنا، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ نہ خدا کی منشا کو سمجھے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھے ہیں، اور نہ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو سمجھے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہی ہے کہ تعصبات کی عین کے پہن کر اور حسد کی عین کے پہن کر جب آدمی قرآن و سنت کا یا تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو حسد اور بغض، کینہ حقیقت کو آشکارا نہیں ہونے دیتا۔ منشاء خداوندی کیا ہے؟
کہ جوانی کی پہلی نظر قیامت تک آنے والی امت کی اس ماں کی سوائے اس معصوم چہرے کے جو نبی کا ہے کسی اور چہرے پر نظر ہی نہ پڑے. اور میرے نبی کی گھر کی پوری زندگی کی گواہ بننے والی بھی ایسی ہو اور ایسی عمر والی ہو کہ جو میرے پاک نبی کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو یاد رکھے اور یاد کر کے امت کے سامنے بیان کرے. اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرتی. مدینہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 10 سال کی ہے. تو اس نکاح کے بعد گویا کہ 8-9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی زندگی کو گزارتی. اور پورے گھر کی زندگی کی امین بنتی. دونوں کا پیار، دونوں کی محبت اور دونوں کا تعلق قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے، صحابہ کرام کے ہدایا مبارکبادیاں ان دنوں میں زیادہ آتی. حتیٰ کہ ایک بار کچھ امہات المومنین نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ سوال بھی رکھا ہے، اور اسی سوال پر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کچھ باتیں عرض کی. تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں تو اس سے پیار کرے؟ جس کو میں چاہتا ہوں تیری چاہت اس کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں تو اس کی محبت کرے. تو عرض کی ابا جان کیوں نہیں؟ تو فرمایا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں، تم بھی عائشہ سے پیار کرو. ماں بیٹیاں ہیں بے شک. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی شادی میں نکاح میں بڑھ چڑھ کر سارا گھر کا کام کرنے والی، حضرت فاطمہ کو تیار کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. دلہن کو سنوارنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور ایک وقت اگر ماں بیٹی کو کوئی بات چل بھی پڑی تو بیٹی نے یوں کہا کہ اماں میں نبی کی بیٹی ہوں، تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، جو میرا مقام ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا. سر کو جھکا کر کہا بیٹی حقیقت بھی یہی ہے جو تو کہہ رہی ہے کہ میرا ابا تو تیرے ابا کا غلام ہے، تو کہاں اور ہم کہاں. لیکن ایک بات جو میں نے تیرے ابا سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ نیک بیویاں جنت میں اپنے خامندوں کے ساتھ ہوں گی، اور میں تیرے ابا کی بیوی ہوں، تیری اماں ہوں. اور تو جانتی ہے کہ تیرا ابا کا مقام جنت میں کیا ہے؟ اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے. وہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ مقام ہوگا.
تو جنت میں حضرت علی کے ساتھ ہوگی، میں جنت میں تیرے ابا کے ساتھ ہوں گی۔ اب تیرے ابا کی جنت اور حضرت علی کی جنت کچھ فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا اماں وہ تو ہوگا۔ کہا کہ یہ فیصلے اس دن ہوں گے، یہ فیصلے اس دن ہوں گے، باقی دنیا میں بے شک تیری شان، تیرا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ میں اور میرا ابا تو اس گھر کے، اس گھرانے کے غلاموں میں بھی اگر کوئی قبول کر لے تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہوگی۔ بلکہ کہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کچھ کہہ دیا تھا یہی جملہ، تو حضرت عمر کاغذ پہ اور پینسل لے کے آئے تھے کہ شہزادے لکھ دو کہ ہم تمہارے غلام ہیں، تاکہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ ورقہ میں پیش کروں کہ اللہ تیرے نبی کے اور تیرے نبی کے نواسوں کے ہم غلام تھے، یہ تیرے نبی کے نواسے نے لکھ دیا۔ یہ میرے پاس ان کی تحریر موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو یہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، میں اگلے دن بھی کہیں ایک جگہ درس میں اپنی بات کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کے 1,40,000 یا 1,24,000 صحابہ گواہ ہیں، اور کوئی چھوٹا سا بھی کام نبی کا اللہ پاک نے چھپنے نہیں دیا، اور وہ قیامت تک رہنا۔ یہ جو امت کا اختلاف جو رحمت ہے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے نبی کا کوئی کام بھی امت سے چھپا ہوا نہ رہے، قیامت تک باقی رہے۔ ایک نے وہ لے لیا، ایک نے وہ لے لیا، ایک نے وہ لے لیا، ایک نے وہ لے لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 فقہ کہاں سے بن گئیں، یہ امام کہاں سے آ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ امت ایک راستے پہ کیوں نہیں ہے؟ بھائیو، جو اللہ نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی کام دنیا میں کیا ہے، اللہ کی منشا کہ وہ کام دنیا میں قیامت تک باقی رہے۔ اور کوئی کام ایسا ہے جو کئی بار کیا ہے، اللہ چاہتے ہیں وہ کام بھی قیامت تک باقی رہے۔ اب وہ کام بھی سنت ہے، وہ کام بھی سنت ہے۔ اب اس پر میں اگر کفر کے فتوے لگاؤں اور سر پھٹول کروں تو مجھ سے بڑا دین کا دشمن اور مجھ سے بڑا نبی کا دشمن کون؟ 1,40,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کی پوری زندگی کے گواہ ہیں، قدم قدم پر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید تھے یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی باہر کی ہے اور ایک زندگی گھر کی ہے۔ اب گھر کی زندگی بھی تو قیامت تک آنی چاہیے نا امت کے سامنے، اس لیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی گھر کی ہو یا باہر کی ہو، دونوں زندگیاں قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ نے گھر میں زندگی کیسے گزاری، اب یہ کون بتائے گا؟ یہ امہات المومنین بتائیں گے۔ ایک ہوتی تو شاید لوگ کہتے ایک ہے کہنے والی، ہم نہیں مانتے۔ 2 ہوتی تو لوگ کہتے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ 3-4 ہوتی تو لوگ کہتے عورتیں ہیں چھوڑو یار، ایسی کہتی رہتی ہیں۔
اللہ پاک نے اتنی بھیجی، اور پھر ان میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام دیا کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر جیسے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، بیٹی ہے رشتے میں لیکن کسی مسئلے میں مشکل پیش آ گئی تو ابوبکر صدیق بھی اماں اماں کہہ کر آ کر وہ مسئلہ حل کرواتے ہیں کہ اے امت کی اماں اس مسئلے کو حل کرو۔ وہ اعتماد، وہ یقین کہ صحبت نبوت کا جو حصہ اور اس حصے کا جو کچھ مغز تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لیا، وہ کوئی اور نہیں لے سکی، کوئی اور نہیں لے سکی۔ حتیٰ کہ ایک ام المومنین تو اپنی باری بھی جو ان کے حجرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ہے، وہ اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتی ہیں۔ اس لیے جہاں اور وجوہات اپنی ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اس حجرے میں، تو جو باتیں وہاں ہوں گی، جو حقائق وہاں کھلیں گے، وہ سیدہ عائشہ لے کر امت کو قیامت تک کے لیے بتانے والی ہے۔ اور امت ماں کی زبان پر یقین کرے گی۔ وہ تو اولاد نہیں ہوتی جو اپنی ماں کی بات پہ یقین نہ کرے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو کو حرام کی نسل ہے جو اپنی ماں پہ اعتبار نہیں کرتا۔ حلالی اولاد تو ہمیشہ اپنی ماں کی بات پہ اعتبار کرتی، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہی اعتبار نہیں، وہ اولاد کیسے کہلا سکتی ہے؟ کسی نے آپ کی عظمتوں کا انکار کیا، کسی نے آپ کے ایمان کا انکار کیا، کسی نے آپ کو چست لباس پہنا دیا، کسی نے آپ کی حدیثوں کا انکار کیا، اور کسی نے آپ کو زبان دراز کہہ دیا، اور کسی نے آپ کو لڑاکو کہہ دیا۔ یہ جہالتوں کے پردے ایسے لوگوں کے دماغوں پر ایسے اللہ نے ڈالے کہ ان کے سامنے وہ عظمتیں جو سورج کی طرح چمکنے والی تھی، شاید اللہ نے ہی دروازے بند کر دیے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اگر انسان بندہ مومن سورہ نور کو ایمان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمتوں کو سلام کرنے کو دل کرتا، اور انسان سلام کیے بغیر رہ نہیں سکتا، سر جھک جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع ہم چلائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی کو کیسے گزارا ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سورہ نور کی آیات کا نزول جو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسباب، علل، وجوہات وہ کیا ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس امت کو کیا دیا۔ یہ اولاد کے کندھوں پر ایک بوجھ ہے۔ اللہ ہمارے علماء کی زندگی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر بہت کچھ لکھا گیا،
بہت ساری کتابیں لکھی گئی. بس یہ 2-4 میری موٹی موٹی باتیں اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ہر بات سمجھ آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا آنا یہ آسمان والے کی مرضی سے تھا. نمبر 2، ان کو زوجہ نبی اللہ نے کہا ہے، اور زوجہ کا معنی جوڑا ہے، جوڑ ہے، اور ان کو امت کی ماں اللہ نے کہا ہے. اور اس ماں کا کیا درجہ ہے کہ جس کو ماں اللہ کہہ رہا ہو. اور نکاح کے بعد اللہ اپنے نبی سے طلاق کا حق بھی واپس لے لے. آپ کو اور مجھے تو اختیار دیا گیا کہ بیوی کو طلاق دے دو، لیکن نبوت کو اللہ نے وہ اختیار بھی واپس لے لیا ہے کہ یہ اختیار میرا ہے، آپ کا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو نکاح میں لایا ہوں. اور نکاح کے بعد عورت مرد پر حلال، مرد عورت پر حلال، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر حلال. لیکن یہاں نکاح کے بعد حلال ہونے کا فتویٰ اللہ دے رہے ہیں کہ میرے نبی میں حلال کر رہا ہوں، میں یہ امہات المومنین کی عظمتیں. اور پھر جو اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مقام دیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں عرض کروں گا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عقیدت، وہ محبت، وہ مقام جو ہم سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، جو دین کا مطالبہ ہے، وہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں اترے. اللہ پاک آپ کو مجھے امہات المومنین کی عظمتوں کو جاننے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.